بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ہمارے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں فضیلت الشیخ محمد طارق حفظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، تو اب بغیر کسی تاخیر کے میں انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ شیخ صاحب تشریف لائیں، آپ تمام احباب اپنے اپنے موبائل جیب سے نکالیں، اس کو دیکھیں اور اس کو سائلنٹ کر لیں، اپنے اپنے موبائل دیکھ لیں، تو پوری توجہ کے ساتھ شیخ محترم کے درس کو سننا ہے انشاءاللہ۔ تو فضیلت الشیخ محمد طارق حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ امام دارمی رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب سنن میں اور امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے الابانۃ الکبریٰ میں
حضرت حسان بن عطیہ المحاربی رحمہ اللہ کا یہ اثر اور قول صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ مبتدع قوم بدعۃ فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم مثلہا، کہ جو قوم بھی اپنے دین کے اندر کسی بدعت کو ایجاد کرتی ہے یا اس کا ارتکاب کرتی ہے یا اس پر وہ لوگ عمل کرتے ہیں، تو جس مقدار اور حساب سے وہ لوگ بدعات کو ایجاد کرتے ہیں، اسی مقدار سے اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالی ان سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اٹھا لیتا ہے. ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة، اور اس بدعت کو ایجاد کرنے کی وجہ سے یا اس کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے قیامت تک اللہ تبارک و تعالی ان اٹھائی گئی سنتوں کو دوبارہ ان کی طرف واپس نہیں لوٹاتا. دین میں بدعات کو ایجاد کرنا یا ان کے اوپر عمل کرنا، اس کے متعدد خطرات اور نقصانات ہیں، اور ان نقصانات کا سامنا بعض اوقات افراد کو کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات پورے کے پورے معاشرے اور پوری کی پوری قوم، بلکہ اتنا نہیں بلکہ بعض بدعات اس قدر خطرناک ہوتی ہیں کہ ان کے نقصان کا سامنا پوری امت کو کرنا پڑتا ہے. انہی خطرات اور نقصانات میں سے ایک بہت بڑا خطرہ بدعت کا، اس کو ایجاد کرنے کا یا اس پر عمل کرنے کا اس اثر کے اندر بیان ہوا ہے، اور وہ یہ کہ یہ بدعات اس قدر اپنے ایجاد کرنے والوں کے لیے یا جو ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں ان کے لیے اس قدر خطرناک ثابت ہوتی ہے، اس قدر منحوس ثابت ہوتی ہے کہ بدعات اور خرافات کی نحوست کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح سنت اور صحیح طریقے کو بھی اللہ اٹھا لیتا ہے. اس عظیم تابعی حضرت حسان بن عطیہ رحمہ اللہ کی یہ جو بات ہے، موجودہ دور کے مسلمانوں کی حالت زار پر حرف بحرف صادق آ رہی ہے. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی صحیح سنت، اس کو حاصل کرنے کا، اس کا علم سیکھنے کا کوئی جذبہ نہیں، بلکہ اس کی طرف کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں. اور دوسری طرف ہر روز آئے دن، ہر سال، ہر کسی نئے موقع کے اوپر کوئی نہ کوئی نیا کام دین کے نام پر ایجاد کیا جاتا ہے، اور لوگوں نے اس کو ایسے مضبوطی کے ساتھ تھام رکھا ہے گویا کہ دین کے فرائض میں سے کوئی فریضہ انہوں نے اس کو تھام رکھا ہو اور اس کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہو. حسان بن عطیہ رحمہ اللہ نے آج سے صدیوں پہلے، کئی سال پہلے ایک ایسی بات کہہ دی جو آج کے مسلمانوں کی حالت کے اوپر 100% سچ ثابت ہو رہی ہے. آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آئے روز نئے نئے کام ایجاد کیے جا رہے ہیں. ویسے تو پورا سال ہی اب بدعات کا شکار ہو چکا ہے، اور اس قدر بدعات کو ایجاد کیا گیا ہے یا اتنی کثیر تعداد میں لوگ ان بدعات کے اوپر عمل کرتے ہیں، حتیٰ کہ عوام الناس کے لیے دین کی صحیح تعلیمات وہ بھی مخفی ہو چکی ہے. لیکن بعض ایام اور سال کے بعض مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ان بدعات کی بھرمار ہو جاتی ہے، کثرت ہو جاتی ہے. انہی ایام میں سے، انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ شعبان کا مہینہ بھی ہے. اس شعبان کے مہینے میں، اس کے ایام میں بہت ساری بدعات ان پر عمل کیا جاتا ہے، اور بالخصوص 15 شعبان کی رات جسے لوگ شب برات کے نام سے جانتے ہیں، اس رات تو پھر
کثیر تعداد میں لوگوں نے ایسے کام ایجاد کر لیے ہیں جن کا دین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک طرف تو آج مسلمانوں کی اکثریت کی یہ حالت ہے، اور دوسری طرف اس شعبان کے مہینے کے بارے میں جو شرعی احکامات تھے اور نبی کریم علیہ السلام کی صحیح تعلیمات تھیں، لوگ ان تعلیمات سے، ان شرعی احکام سے بالکل ناواقف ہیں۔ شعبان کے مہینے میں کیا کرنا ہے، مسلمان کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے، کس قسم کی تیاری ہونی چاہیے، کیا عمل ہونا چاہیے، کیا کردار ہونا چاہیے، ان تمام کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کی صحیح احادیث کے اندر مسلمان کے لیے مکمل رہنمائی اور تعلیمات موجود ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ بدعات نے ایسا اثر کر دکھایا کہ ان بدعات کی نحوست کی وجہ سے شعبان کے مہینے کے جو شرعی احکام تھے ان کا علم مسلمانوں سے جاتا رہا، اور اس کے بارے میں اکثر مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ اگر عوام الناس میں سے کسی کو کوئی صحیح حدیث سامنے رکھ کر شعبان کا کوئی مسئلہ بتا دیں، آگے وہ بندہ کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے کہ میں نے یہ بات پہلی بار سنی ہے، میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ حدیث سنی ہے اور پہلی بار یہ مسئلہ آپ کی زبان سے سن رہا ہوں۔ میں 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، آج تک مجھے یہ مسئلہ کسی نے نہیں بتایا ہے۔ یہ حدیث جو آپ نے سنائی ہے وہ ہم نے اس سے پہلے آج تک کبھی نہیں سنی۔ یہ کیفیت اور حالت ہو چکی ہے۔ محترم سامعین، اگر ہم غور کریں تو یہ شعبان کا مہینہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل مہینہ ہے، اور حقیقت کی نگاہ سے اگر دیکھیں تو دراصل یہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے کہ جسے بالکل آج نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے اس طرف توجہ بہت کم، بلکہ یوں کہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اور یہ بات امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف کے اندر بیان فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ رمضان کے مہینے کے لیے مقدمہ کے طور پر ہے۔ جیسے آپ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوں گے تو کتاب کا جو اصل متن ہوتا ہے اس سے پہلے ایک مقدمہ ہوتا ہے، کبھی اس کا نام تمہید ہوتا ہے، کبھی اس کا نام حرف اول ہوتا ہے، کبھی اس کا نام دیباچہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ در حقیقت رمضان کے لیے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے اندر وہی عبادتیں مشروع ہیں جو رمضان کے اندر مشروع ہیں۔ شعبان کے مہینے میں نفلی روزہ رکھنا شریعت میں موجود ہے، اس کی ترغیب موجود ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنا، اس کی ترغیب بھی موجود ہے۔ وہی کام مشروع ہے جو رمضان میں مشروع ہے۔ کہتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ تاکہ مسلمان رمضان کے آنے سے پہلے مسلمان کا نفس اور ضمیر اور دل اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر چکا ہو، اور جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو پھر رحمان کی فرما برداری انسان کا نفس خوشی کرے۔ پھر ایسے نہ ہو کہ جیسے انسان مجبور ہو کر کوئی کام کر رہا ہو، جیسے کوئی مصیبت اس کے اوپر ڈال دی گئی ہو، اور یہ اسی چیز کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ شعبان کے مہینے سے صحیح معنی میں رمضان کی تیاری نہیں کرتے ہیں اور اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں۔ شاید آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ ابھی تو رمضان سے 2 ہفتے سے بھی زیادہ کا وقت پڑا ہے، رمضان کی تیاری، رمضان کا استقبال، اس بارے میں بات کرنا یہ کس طرح سے مناسب ہو سکتا ہے؟ یہ اس وجہ سے مناسب ہے کیونکہ ہم لوگ عین ٹائم پر اس کے بارے میں سوچتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رمضان کے پہلے 3-4 دنوں 3-4 راتوں کے اندر ماشاءاللہ بڑی رونقیں ہوتی ہیں مسجدوں کے اندر، لوگ فرض نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، قیام بھی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی مسجد کا امام لمبی نماز تراویح پڑھاتا ہے، لمبی قرات کرتا ہے، لوگ دیکھیں بڑے شوق کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسی طرح سے جتنا ٹائم لگ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی ہے، اور دن کا روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ پہلے 3-4 دنوں کی بات کر رہا ہوں،
لیکن جب 3-4 دن گزر جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ نماز تراویح میں سے خاص طور پر نمازیوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ پہلے جو 3-4 دن جذبہ تھا رمضان کے روزے رکھنے کا، پھر دل میں خیال اٹھنے لگ جاتے ہیں 3-4 دن روزہ رکھ کر آپ نے دیکھا ہے بدن کمزور ہو گیا ہے، بھوک بڑی لگتی ہے، پیاس بڑی لگتی ہے، لہذا چھوڑ دو، دیکھی جائے گی۔ یہ کس کا نتیجہ ہے کہ ہم پہلے سے کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ ہم اس ماہ مبارک کے آنے سے کئی دن پہلے اپنے آپ کو تیار کر دیں، جیسا کہ ابن رجب رحمہ اللہ جیسے بہت بڑے عالم کہہ رہے ہیں کہ شعبان کا مہینہ دراصل رمضان کے لیے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو اس میں تیاری کر لے گا اس کے لیے رمضان کا روزہ، رمضان کا قیام، اس کی راتوں کا قیام اور اس کی عبادات اس کے لیے مشقت والی نہیں ہوگی، سارا کام آسان ہو جائے گا۔ بلکہ خود نبی کریم علیہ السلام کے عمل سے بھی ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ شعبان کا مہینہ دراصل رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ آج ہمارے ہاں لوگ خاص طور پر بر صغیر کے اندر بدعات کے اندر ایسے مصروف ہوئے، ایسے مشغول ہوئے، حتیٰ کہ اس عظیم مقصد اور اس عظیم جو ایک اہم ایک شعبان کے اندر کام تھا، لوگ اس سے غافل ہو گئے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہیں، ابو داود وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیری، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کو اس قدر اہمیت دیتے تھے کہ شعبان کے علاوہ باقی کسی اور مہینے کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ لیکن یہ رمضان کے علاوہ کی بات ہے، یعنی رمضان کے علاوہ باقی جو 11 مہینے بچتے ہیں ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہ اور جو آپ علیہ السلام کی سوچ بچار، آپ کا غور و فکر اور آپ علیہ السلام کا انہماک شعبان کے مہینے میں ہوتا تھا، وہ باقی 10 مہینوں میں نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ساری کی ساری توجہ، یہ سارے کا سارا اجتہاد، یہ ساری کی ساری محنت اور یہ ساری کی ساری کوشش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھیں، جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا اللہ کے رسول علیہ السلام شعبان کی پہلی تاریخ سے ہی آپ علیہ السلام شعبان کے چاند پر نظر رکھتے تھے اور اس کی گنتی کرنا شروع کر دیتے تھے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو حکم دیا، فرمایا احسو ہلال شعبان لرمضان، کہ لوگوں شعبان کے مہینے کے چاند کی رمضان کے لیے گنتی کرو۔ تو یہ تیاری کا حکم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تیاری کی طرف واضح اشارہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نبی علیہ السلام شعبان کا چاند نظر آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور سلف صالحین کے بارے میں معلّہ ابن فضل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کانوا یدعون اللہ 6 اشہر، رمضان کے آنے سے پہلے اسلاف کا یہ عمل ہوا کرتا تھا کہ رمضان کی آمد سے 6 مہینے پہلے اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اللہ ان یبلغہم رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دینا۔ کیا یہ سب کچھ تیاری کے بغیر ہو جاتا تھا؟ سوچ بچار کے بغیر ہو جاتا تھا؟ توجہ کے بغیر ہو جاتا تھا کہ ایسے ہی دعائیں کر رہے ہیں؟ ابھی تک رمضان کو آنا 6 مہینے باقی ہیں، اور آج 6 مہینے پہلے ہمیں فکر ہو جاتی ہے کہ اس سال تو رمضان جون میں آ رہا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسے؟ گرمی بھی اتنی ہے، اور یہاں پر تو خیر الحمدللہ پھر بھی بچت ہے، ہمارے ہاں بجلی کا حال آپ جانتے ہیں، تو لوگ اور بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ جس نے نہیں رکھنا وہ تو ویسے ہی اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، عام دنوں میں رمضان کے دنوں میں اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی، کوئی اثر اس کا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جس تھوڑی سی تعداد نے رکھنا ہوتا ہے، ان میں سے بعض لوگ 5-6 مہینے پہلے وہ کیلنڈر دیکھ کر حساب لگا کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس سال رمضان جون کی فلاں تاریخ کو آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اور سلف صالحین کا حال یہ ہے، سردی ہو یا گرمی کبھی انہوں نے یہ محسوس نہیں کیا، دن چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ ہمارے اسلاف کا یہ عمل رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ 6 مہینے ابھی باقی ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ رمضان تک زندہ رکھنا،
رمضان تک پہنچا دینا۔ اے اللہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں، بابرکت ایام وہ ہمیں نصیب کر دینا۔ اے اللہ رمضان کے دن ہماری زندگی میں ایک بار پھر لوٹا دینا۔ تو کیا یہ سب کچھ تیاری کے بغیر ہو جاتا تھا؟ نہیں، بلکہ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اسلاف کے دلوں کے اندر رمضان کی آمد کا کس قدر شدت کے ساتھ انتظار ہوا کرتا تھا، اور کس قدر ان کے دلوں کے اندر رمضان کے متعلق شدت اہتمام تھا۔ یہ شدت اہتمام کی دلیل ہے کہ اس کے آنے سے 6 مہینے پہلے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ دنیاوی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جس کام کو اہم سمجھتے ہیں، ویسے غیر اہم کام کو بھی اس کو ہم یوں نہیں کر دیتے، بلکہ ہمارے نزدیک جو کام اہم ہوتا ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا کرتے ہیں؟ کوئی جواب دے گا؟ چلو آپ کو سمجھانے کے لیے جو بات آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی، جس کو 2 سال ہو گئے اس کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ چھٹی جانا ہو، صبح جانا ہے تو کیا کریں گے؟ صبح ہی ٹکٹ لے لیں گے، سامان پیک کر لیں گے، اور جو کچھ لینا ہے رات کو ہی لے کے صبح چل دیں گے۔ یہی کرتے ہیں جی؟ 2-4 دن نہیں، آپ نے پھر بھی کام سستا کیا ہے، ہلکا آپ نے بتایا ہے۔ وہ ایک بندے کی مجھے بات یاد ہے کہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا انیزہ میں، تو جو بھی اس سے ملتا، جی فلاں تاریخ کو کمپنی کے ساتھ میرا کنٹریکٹ معاہدہ جو ہوا تھا وہ ختم ہو رہا ہے، اتنی تاریخ کو جاؤں گا چھٹی، اتنے مہینے جاؤں گا، اتنی تاریخ کو واپس آؤں گا۔ اچھا جو بندہ سننے والا ہوتا تھا وہ کہتا تھا شاید ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، مہینے بعد۔ جب سوال کرتے تو ابھی 1.5 مہینہ کنٹریکٹ میں پڑا ہوتا تھا۔ تو اس بارے میں تو ہماری حالت یہ ہے، دنیاوی امور کے بارے میں، دنیاوی کاموں کی سوچ کے بارے میں، اور اللہ جانتا ہے کئی لوگ ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، تقریباً 2 ہفتے ہوئے ہیں، 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، عنیزہ کے سنائیہ کے اندر ایک بندے کی اگلے دن ٹکٹ تھی، رات کو اس کی وفات ہو گئی۔ دنیاوی معاملات ان کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، ویسے تو اس کا بھی علم نہیں ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لوگ جس چیز کا علم نہیں ہے، یقین نہیں ہے، اس کے لیے 1 سال، 1.5 سال، 6 مہینے پہلے سے ہی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کئی ہمارے ساتھ ساتھی ہوتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں جی میں نے کھجور خریدنی ہے، میں نے زمزم کا پانی خریدنا ہے، چھٹی جانا ہے۔ جی آپ نے کب چھٹی جانا ہے؟ کہتے ہیں 2 مہینے بعد جانا ہے۔ 2 مہینے بعد چھٹی جانا ہے، اور اس کے بارے میں سوچ بچار 2 مہینے پہلے سے کر رہے ہیں، اور پھر چھٹی جانے کی شاپنگ تو ماشاءاللہ 3-4 مہینے پہلے ہی۔ یہ دنیاوی امور ہیں، یہ ایک مثال دی ہے۔ زندگی کے دیگر معاملات دیکھیں، کھانے پینے کی بات دیکھ لیں، اگلے جمعے کو جو پکانا ہے اس کی سوچ بچار آج ہو رہی ہے۔ اگلے جمعے کو مثلاً کچھ 2-3 بندے آپس میں ملے ہوئے کھانا پکانے کے لیے، تو وہ اس جمعے کو جو کھانا بنایا ہے نا، پھر اگلے جمعے کی بات شروع کر دیں گے، جی اگلے جمعے فلاں چیز پکائیں گے۔ تو دنیاوی معاملات میں ہماری کیفیت اور حالت یہ ہے کہ ادنا سے ادنا کام بھی ہو، ہم اس کے بارے میں پہلے سے سوچ بچار، پہلے سے تیاری، بھاگ دوڑ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن رمضان کا عظیم مہینہ آ کر گزر جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے رمضان کی آمد سے پہلے اس کی کوئی خاص تیاری نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ تیاری ہونی چاہیے تھی۔ رمضان کا مہینہ، اتنی اس کی شان، اتنی اس کی عظمت، اتنی اس کی فضیلت، اتنا اس کا مقام اور مرتبہ، درجہ اور اس کی رفعت، لیکن اس کی شان اور مقام کے لحاظ سے جو تیاری ہونی چاہیے تھی، اللہ کی قسم میں سب سے پہلے اپنی بات کرتا ہوں، ہم رمضان کے لیے اس طرح سے تیاری نہیں کرتے، اس انداز سے تیاری ہماری بالکل نہیں ہوتی۔ رمضان کی تیاری اور استقبال کی جب بات آتی ہے تو لوگوں کی ہمیں پھر مختلف قسمیں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ رمضان کے مہینے کو گویا کہ کھانے پینے کا مہینہ سمجھ لیتے ہیں، لہٰذا وہ رمضان کے آنے سے پہلے مارکیٹ کے بار بار چکر لگا کر، گاڑی بھر کے
آئیں گے سامان وافر تعداد میں، کثیر تعداد میں لے کر، کچن بھی بھر رہے ہیں اور فریج بھی بھر رہے ہیں۔ گویا کہ ان کے نزدیک آگے کوئی مارکا شروع ہونے والا ہے اور کوئی جنگ شروع ہونے والی ہے، قحط سالی کا زمانہ آنے والا ہے، اور شاید آج کے بعد مارکیٹ میں سامان نہیں ملے گا۔ اور سارا رمضان کس میں جاتا ہے؟ کھانے پینے میں، کھانے پینے میں جاتا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں تو ہم میں سے اکثر کا رمضان ایسے ہی بن چکا ہے، کھانے پینے میں جاتا ہے۔ اور کئی لوگ کھانے پینے کے پیچھے رات کو نماز تراویح بھی چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ نماز باجماعت سے بھی لیٹ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حق تو یہ بنتا تھا کہ رمضان کے مہینے میں ہماری خوراک کی مقدار عام دنوں سے کم ہو جاتی۔ صحابہ کرام کے جذبات کے اوپر قربان جائیں، بخاری اور مسلم دیگر حدیث کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگا کرتے تھے، اے اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیں، ہم تین دن کا اکٹھے روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ وصال کی اجازت مانگتے تھے، وصال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزے میں وصال کرنے کی اجازت دیں، ہم آج افطار نہیں کرنا چاہتے ہیں، اگلے دن کی بھی نیت کر لیتے ہیں، اس سے اگلے دن کی بھی نیت کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ جذبہ، ہمارے اسلاف کا اس قدر عظیم جذبہ، اور ہم لوگ ہیں کہ ہمارا مقصد ہی گویا کہ اپنا پیٹ ہوتا ہے رمضان کے اندر، اور اس کے علاوہ کوئی سوچ بچار ہوتی نہیں ہے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ رمضان کے آنے کا اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ رمضان کی راتوں میں وہ ساری رات جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں، اسی طرح سے سستی اور کاہلی ان کے اوپر چھائی رہتی ہے۔ گویا کہ جیسے پہلے حالت ہوتی ہے ویسے رمضان کی آمد پر، رمضان کے آغاز پر، رمضان کے درمیان میں رمضان گزر جاتا ہے، یہ ان کی حالت اور عادت برقرار رہتی ہے۔ اور ایسے لوگ اگر رمضان کی راتوں میں جاگ کر اگر قرآن کی تلاوت کرتے، قیام اللیل کرتے، نوافل پڑھتے تو کتنا خوب تھا۔ لیکن اس طبقے کی رمضان کی جو راتیں ہوتی ہیں وہ کس میں گزرتی ہیں؟ تاش، ان چیزوں کے اندر تاش کھیل رہے ہیں، فضول گپ شپ کر رہے ہیں، برے دوستوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ٹی وی چلا کر اس کے اوپر فلم، گانا وغیرہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تیسرا طبقہ جو ان سے بھی برا ہے وہ یہ ہے، وہ طبقہ ہے کہ جو لوگ رمضان کا استقبال گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ گویا کہ ان کی زندگی میں رمضان کے آنے کا کوئی معنی اور مقصد نہیں ہوتا ہے، رمضان کی حرمت کو پامال کر دیتے ہیں، اس کے عزت، تقدس، احترام، اس کا خیال ذرہ برابر بھی نہیں کرتے ہیں، اپنی مستی کے اندر، اپنی موج کے اندر مست ہیں۔ اور ان لوگوں کا جو رمضان ہے اس کے دن ہوں یا خاص طور پر راتیں، وہ اسی حالت کے اندر گزر جاتی ہیں۔ یہ تین طبقات ان لوگوں کے تھے جو رمضان کی عظمت، اہمیت، فضیلت، شان، مقام اس سے بالکل غافل ہوتے ہیں، اور ان کو اس کی عظمت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طبقہ ہوتا ہے جس کے اندر دینی جذبہ ہوتا ہے، اسی دینی جذبے کے تحت وہ رمضان کا استقبال اس طرح سے کرتے ہیں کہ رمضان کے آنے سے 1 یا 2 دن پہلے نفلی روزہ رکھتے ہیں، اس طرح سے استقبال کرتے ہیں اپنے خیال کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، کہ تم میں سے کوئی بندہ بھی رمضان سے پہلے 1 دن یا 2 دن کا نفلی روزہ رکھ کے ہرگز رمضان کا استقبال نہ کرے، الا رجل، سوائے اس بندے کے، کان یصوم، جس کا روزہ رکھنا جس کے پہلے عادت میں تھا، اور پھر اگر رمضان سے 1-2 دن پہلے اس کی عادت کے مطابق اس کے روزے کا دن ہے، آپ نے فرمایا فلیصم ذلک اليوم، اس کو اجازت ہے، وگرنہ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے اس چیز کی اجازت نہیں۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَسْتَقْبِلُ الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا، کہ رمضان کا مہینہ 1 یا 2 دن پہلے نفلی روزہ رکھ کر اس طرح سے رمضان کے مہینے کا استقبال نہ کرو۔ تو اس طبقے کے دل کے اندر جذبہ تو دینی ہوتا ہے،
لیکن وہ کام کر جاتے ہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور اس سے روکا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ آخر ہمیں کون سا طریقہ اپنانا چاہیے کہ ہم رمضان کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو اس ماہ مبارک کے لیے ہر اعتبار سے تیار کر چکے ہوں۔ دیکھیں ہمارے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اسوہ حسنہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں کتنا اہتمام اور پابندی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ کا اتنا اہتمام اور پابندی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور اسی طرح سے اسلاف کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ یاد رکھیے، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو رمضان کی تیاری 2 طرح سے کرنی چاہیے۔ پہلا طریقہ تیاری کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں باطنی تیاری کرنی چاہیے، اپنے باطن کو، ضمیر کو تیار کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم ذہنی طور پر، دلی طور پر، نفسانی طور پر ہم لوگ اس ماہ مبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکے ہوں، اس ماہ مبارک کے روزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکے ہوں، اس ماہ مبارک کے قیام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکے ہوں، اور اس کے علاوہ اس ماہ مبارک میں کی جانے والی تمام عبادات کے لیے اپنے آپ کو ذہنی اور قلبی طور پر تیار کر چکے ہوں۔ اور اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہے رمضان کی تیاری کرنے کا کہ ظاہری تیاری کرنا، جسے ہم جسمانی تیاری کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ چند باتیں اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ہم سنیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی تیاری کرنے کا پہلا طریقہ اپنے ذہن اور قلب کو، اپنے دل کو تیار کرنا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے یہ تیاری کرنا، اور اس کی طرف آج ہماری توجہ بالکل نہیں ہے۔ ظاہری طور پر تو شاید کچھ نہ کچھ ہم کرتے ہوں، تھوڑا بہت کچھ سوچتے ہوں، لیکن یہ جو قلبی اور ذہنی تیاری ہے، اپنے ضمیر کو تیار کرنا، اپنے نفس کو ٹریننگ اور تربیت دینا، تیار کرنا، مستعد کرنا رمضان کی بابرکت ساعات سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہے، حالانکہ سب سے اہم تیاری یہی تیاری ہے، سب سے اہم تیاری یہی تیاری ہے۔ اور اگر اس تیاری کے اندر کوتاہی رہی تو پھر عین ممکن ہے بندہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں سے صحیح معنوں میں فائدہ نہ اٹھا سکے، جیسا کہ آج اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تیاری کیوں اہم ہے؟ بڑی معروف حدیث ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی بخاری اور مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، لوگوں یاد رکھو اس جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا اور لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا ایک ٹکڑا یہ لوتھڑا ٹھیک ہو جائے تو پھر پورا جسم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، جب اس کے اندر فساد اور بگاڑ خرابی پیدا ہو جائے، آپ فرماتے اس بندے کا جسم بدن بھی خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ فرمایا یاد رکھو وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ تو اس کو پہلے تیار کرنا ہے، اس کو پہلے تیار کرنا ہے، اس کی طہارت اور صفائی پہلے ضروری ہے، اپنے باطن کو، ضمیر کو تیار کرنا ہے۔ پھر ہم دیکھیں کس طرح رمضان کی تیاری بھی ہوتی ہے اور رمضان کی عبادات میں لذت بھی محسوس ہوتی ہے۔ دل کو تیار کرنا، اپنے باطن کو تیار کرنا رمضان کے لیے، اس میں ہمیں کچھ چیزوں کی طرف توجہ دینی ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، یہاں دل کی گہرائیوں سے دعا کریں۔ کس چیز کی دعا کریں؟
پہلی دعا تو یہ کریں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ کیا حقیقت جو بات ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں یہ دعا؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں خود غافل ہوں، ہم سب غافل ہیں، یہ دعا ہم نہیں کرتے ہیں۔ یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلف صالحین کے بارے میں کہ اسلاف اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم سلمنی الی رمضان، اے اللہ مجھے رمضان تک صحیح سلامت رکھنا، وسلم لی رمضان، اور اے اللہ رمضان کو بھی میرے لیے سلامت کر دے، یعنی رمضان تک مجھے پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے، وتسلمہ منی متقبلا، اور اے اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں جو رمضان میں کروں اس کو اپنے ہاں قبول بھی کر لے۔ یہ ہمارے اسلاف کا عمل ہے، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ مجھے رمضان تک سلامت رکھنا، رمضان تک زندہ رکھنا، رمضان کے آنے تک تندرست و توانا رکھنا، کیونکہ وہ جانتے تھے رمضان کے مہینے کے اندر جو خیر اور برکت ہے، پورے سال کے دنوں راتوں گھڑیوں کو ملا لیا جائے، وہ خیر اور برکت پورے سال کے راتوں اور دنوں کو اکٹھا کر کے بھی نہیں مل سکتی۔ یہ کیفیت ان کی ہوا کرتی تھی۔ پہلی دعا یہ کرے، دوسری دعا اس کے ساتھ ساتھ یہ کرے کہ اللہ رمضان پانے کے بعد اس میں عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، کیونکہ اصل مقصد رمضان تک پہنچنا نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ ہم رمضان میں کرتے کیا ہے، اس کی بھی ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعائیں کریں، التجائیں کریں، اور اپنے رب سے سوال کریں، اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، جھولیاں پھیلائیں، اے اللہ رمضان بھی نصیب کر دے اور اس کی عبادت بھی نصیب کر دے۔ اور تیسری دعا یہ کریں، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی تجدید کر دے، ایمان کی تجدید کر دے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی حدیث کتاب المعجم الاوسط میں اس حدیث کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، یا ان کے علاوہ کوئی اور صحابی ہیں جو راوی حدیث ہے، ابھی صحیح طرح سے مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال حدیث حسن درجے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والایمان یخلق فیہ کما یخلق الثوب، اس دل کے اندر ایمان ایسے پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، لوگوں اللہ سے دعائیں کیا کرو اللہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی تجدید کرتا رہے۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے تو کم از کم، ویسے تو اس طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں دی ہے کہ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، معیار کیا ہے، کس درجے کا ہمارا ایمان ہے، اس کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی کہاں ہے۔ لیکن کم از کم رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے ایمان کی کمزوری ہے نا، جس کی بنا پر اتنی خیر و برکت کے دن راتیں آتی ہیں، ہماری سستی ویسے، ہماری غفلت ویسے، ہماری کوتاہی ویسے، ساری کی ساری غلطیاں کوتاہیاں ویسے ہمارے اندر جمع ہوتی ہیں۔ کس چیز کی دلیل ہے، علامت ہے؟ ایمان کمزور ہے۔ تو اس چیز کا بھی اللہ سے سوال کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر رمضان کے آنے سے پہلے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی تجدید فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے، ہم اس کو بھی بھول جاتے ہیں عام طور پر، حالانکہ اس کے بغیر کسی بھی نیکی کو ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس کے بغیر کسی بھی گناہ سے ہم نہیں بچ سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد کا سوال کرنا، اللہ کی مدد کا، اللہ سے مدد مانگنا۔ ہم نہیں مانگتے ہیں مدد، ہم میں سے جو کچھ ہوتے ہیں اس طرف توجہ دینے والے، ہم سمجھتے ہیں رمضان آئے گا عبادت کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے مدد، استعانت، توفیق کا سوال یہ کہاں گیا؟ اللہ سے مدد مانگیں کہ ہمارا رب اس رمضان کے روزے کے اوپر، اس رمضان کی راتوں کے قیام کے اوپر، اس رمضان کی عبادات کے اوپر اور دیگر جو بھی خیر اور نیکی کے کام ہیں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم اس چیز کو نہیں کر سکتے ہیں، اے اللہ تو ہی ہماری مدد فرما اور تو ہی ہمیں توفیق دے۔ یہی تو معنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ لا حول، گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، ولا قوت، نہ ہی کوئی عبادت اور نیکی کرنے کی طاقت ہے، الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق سے۔
اس چیز کو آج میں اور آپ نظر انداز کر جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں. اللہ سے مدد مانگے, اور جو اللہ سے مدد مانگتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے. اور جس کی اللہ مدد کرے گا, اللہ تبارک و تعالی جس کی مدد کرے گا اور جس کو اللہ توفیق دے گا, اللہ کی قسم رمضان گزر جائے گا, رمضان کے گزرنے پر اس کو خوشی نہیں ہوگی, افسوس ہوگا. کیونکہ لذت اتنی آتی ہے نا پھر دل کے اندر, عبادت کا مزہ, عبادت کا وہ ذوق, وہ کیفیت اس قدر اس کے دل کے اندر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کاش یہ رمضان نہ جاتا, اس کی خیر و برکت والی گھڑیاں کاش کچھ اور دیر باقی رہتی اور میں اسی طرح سے اس کے فیوز و برکات کو سمیٹتا رہتا. اللہ سے مدد مانگتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ایک دعا سکھائی تھی. جانتے ہیں آپ, ابو داود وغیرہ کی حدیث ہے, مسند احمد میں بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا اور کہا, یا معاذ انی واللہ لاحبک, یا معاذ انی واللہ لاحبک, اے معاذ مجھے اللہ کی قسم ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں, مجھے اللہ کی قسم ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ کہتے ہیں ایک روایت میں, اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اسی کا یا معاذ, اے معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں, لا تدعن دبر کل صلاۃ, ہر نماز کے بعد, اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہر نماز کے اندر یہ کلمات کبھی نہ چھوڑنا. کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ اپنا ذکر کرنے پر, اپنا شکر کرنے پر اور بہتر طریقے سے اپنی عبادت کرنے پر اللہ میری مدد فرما. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی. جب صحابی رسول کو اللہ کے پیغمبر اپنے ساتھی اور صحابی کو سکھا رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو اس دعا کی کس قدر ضرورت ہوگی. ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ سے مدد کا سوال. اللہ کی قسم ہم کمزور ہیں. اگر آج ہم کچھ ہیں, نمازوں کے پابند ہیں, روزے رکھ لیتے ہیں, اللہ کی قسم یہ اللہ کی توفیق ہے, اللہ کا خاص فضل ہے ہمارے اوپر, اللہ کی خصوصی مہربانی ہے, کرم ہے. اگر اللہ کی یہ توفیق نہ ہوتی, اس کی مدد شامل حال نہ ہوتی, تو ہو سکتا ہے ہم بھی دیگر لوگوں کی طرح رمضان کو ضائع کر رہے ہوں. اللہ سے مدد کا سوال کریں. اپنی عبادت کے اوپر, اپنے تقوی کے اوپر مجھے اور آپ کو کبھی بھی فخر نہیں کرنا چاہیے. جتنا ہم متقی بن جائیں, عبادت گزار بن جائیں, پکے نمازی روزے دار بن جائیں, اللہ کی قسم کمزور ہے. پھر بھی ہمیں اللہ کی مدد کی ہر وقت ضرورت ہے. جب اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں, صحابی کو سکھا رہے ہیں, تو میں اور آپ کیا چیز. اللہ سے مدد مانگیں, عبادات کی ادائیگی کے اوپر اللہ سے توفیق مانگیں. اسی طرح سے نفس امارہ, جنوں اور انسانوں کے جو شیطان ہیں, جو وسوسے ڈالتے ہیں, گناہ ہیں, ان کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور اس معاملے میں بھی اللہ سے مدد مانگے. اے اللہ میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا ہوں, تو ہی میری مدد فرما, مجھے بچا. میں شیطان کے حملوں سے بچ نہیں سکتا ہوں, اے اللہ تو میری مدد فرما, مجھے ان کے شر سے بچا. اے اللہ نفس امارہ کے شر سے, فتنے سے میں نہیں بچ سکتا ہوں, اے اللہ تو میری مدد فرما اور مجھے اس کے شر سے بچا. یہ دعائیں کی ہم نے کبھی نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں, جی کیا بات ہے, کیا وجہ ہے. ایک طرف آپ حدیث سناتے ہیں, رمضان کا مہینہ آتا ہے, شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے, لوگ پھر بھی ویسا کچھ کر رہے ہیں. یہ وجہ ہے اس کی. نفس امارہ وہ تو ہمارے اندر ہے نا, شیطان باندھ دیا. وہ ایک الگ بات ہے کہ شیطانوں کے بڑے بڑے جو سردار ہوتے ہیں, جو افریت ہوتے ہیں, متمرد سرکش جو ہوتے ہیں, ان کو باندھا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے چیلے پھر بھی باقی ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نفس امارہ کو شیطان ایسا گندا کر جاتا ہے, ایسا اس کے اوپر اثر چھوڑ جاتا ہے, رمضان کا مہینہ گزر رہتا ہے, وہ اثر اس کا نہیں جاتا ہے. یہ وجہ ہے کہ رمضان میں بڑے بڑے شیطان باندھے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارا جو نفس امارہ ہے, جو برائی کی طرف مائل کرتا ہے, حکم دیتا ہے, برائی کو مزین کرتا ہے, وہ پھر ہمیں اس کی طرف لے جاتا ہے. پھر بھی لوگ گناہ کی طرف جاتے ہیں. اللہ سے دعا کریں, اللہ سے مدد مانگیں, توفیق کا سوال کریں. اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر اللہ کی قسم ہم کچھ بھی نہیں, کوئی بھی کام ہم نہیں کر سکتے.
لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کوئی نیک عمل کر سکتے ہیں، نہ کسی گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اور دل اور ذہن کی تیسری تیاری جو مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ جب انسان کی نیت خالص ہوگی تو تبھی 15 گھنٹے کا یہ روزہ بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنا اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس کی نیت میں یہ ہے، لوگ یہ کہیں جی اتنے سارے لوگوں نے گرمی کے ڈر سے روزہ چھوڑ دیے، آپ ماشاءاللہ بڑے تقوی والے ہیں، بڑے دیندار ہیں، کیا بات ہے جی، واہ واہ، آپ نے تو کمال کر دیا، لوگ گرمی کے ڈر سے اکثر روزہ نہیں رکھ رہے، آپ نے ایک بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کی قسم اگر یہ بات یہاں نیت کے اندر آ گئی، یہ 15 گھنٹے کا طویل روزہ مشقت بھوک اور پیاس کی تو انسان برداشت کر لے گا، لیکن اللہ کے ہاں ثواب سے محروم ہو جائے گا، اللہ کے ہاں ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے مجھے اور آپ کو چاہیے ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں، حدیث متعدد بار ہم نے سنی ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، جیسی جس کی نیت ویسا اس کو بدلہ ملے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا بیچارے نے روزہ رکھا تھا، اتنے گھنٹے بھوک پیاس کو برداشت کیا تھا، نہیں، اللہ کے نبی نے اصول قاعدہ بتا دیا، فرمایا جو شخص جیسی نیت کرے گا ویسا اس کو بدلہ ملے گا۔ اور نیت جب خالص ہوتی ہے، نیت جب خالص ہوتی ہے اس کا کیا مقام و مرتبہ، بہت ساری احادیث ہیں، ان میں سے صرف ایک دو مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھ کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس جس کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، کہ اب فتح مکہ کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے مکہ دارالکفر تھا، لیکن فتح مکہ جب ہوئی، مکہ جب فتح ہو گیا تو اب مکہ دارالاسلام بن گیا ہے، اور ہجرت کس سے ہوتی ہے؟ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا مکہ فتح ہو گیا ہے، اب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں ہوگی، لیکن آپ نے فرمایا وَلَٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، ہاں دو کام باقی ہیں، اگر ان کو انسان کر لے تو ہجرت کا ثواب پا سکتا ہے۔ محدثین نے یہ اس کا معنی کیا ہے، ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور دوسرا انسان کی اچھی نیت۔ اگر بندے کی نیت اچھی ہے کسی کام کے اوپر تو ہو سکتا ہے اچھی نیت کی وجہ سے، خالص نیت کی وجہ سے، پاکیزہ نیت کی وجہ سے وہ ہجرت کا ثواب بھی پا لے، وہ ہجرت کا ثواب بھی پا لے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے۔ غزوہ تبوک کو آپ جانتے ہیں نا، اس کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے، کس قدر سخت حالات تھے، یہ ساری تفصیلات آپ جانتے ہیں۔ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، حضرت انس کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب آئے، آپ نے فرمایا ان بالمدینۃ رجالا ما سرتم وادیا ولا قطعتم، ما سرتم وادیا ولا قطعتم وادیا، کہ ما سرتم سیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم، کہ اے میرے صحابہ کرام یہ جتنا تم نے سفر کیا ہے مدینے سے تبوک کا، تبوک سے مدینے کا، جو تم چلے ہو، جو تم نے سفر کیا ہے، جس وادی کو تم نے کراس کیا ہے، عبور کیا ہے، مدینے کے اندر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس سارے سفر کے اندر تمہارے ساتھ تھے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے مدینے میں بیٹھ کر؟ آپ نے فرمایا ہاں بیٹھے مدینے میں تھے، اجر میں تمہارے ساتھ تھے، جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت میں الا شرکوکم فی الاجر، اللہ کے رسول نے فرمایا مدینے میں بیٹھے تھے، تم نے یہ سفر کیا سارا، لیکن وہ ایک ایک قدم کے اوپر جو اللہ نے تمہیں اجر دیا اس اجر کے اندر تمہارے برابر کے شریک ہیں۔ کس لیے؟ آپ نے فرمایا حبسہم العذر، بیچاروں کی نیت تو تھی کہ ہم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ جاتے، لیکن کوئی بیچارہ بیمار تھا، اس عذر نے روک لیا، کسی کے پاس سواری نہیں تھی، اس عذر سے لوگ نیت ایسی ان کی خالص تھی، اللہ کو ان کی خالص نیت ایسی پسند آئی، جیسے غزوہ تبوک میں شامل ہونے والوں کا ثواب اللہ نے ان کو بھی اجر میں شریک کر دیا۔ یہ ہے خالص نیت۔ مدینے میں بیٹھ کر غزوہ تبوک کا وہ صحابہ کرام اجر پانے والے۔
مدینے میں بیٹھ کر اس قدر اجر کو سمیٹنے والے کس وجہ سے؟ آپ فرماتے ہیں نیت ان کی بڑی اچھی تھی لیکن بیچاروں کے پاس شرعی عذر موجود تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو چاہیے اس کے آنے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ اس کے بعد چوتھی تیاری جو ہم نے باطنی اعتبار سے کرنی ہے وہ یہ ہے، وہ اسی سے متعلق ہے، نیت سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ جب انشاءاللہ رمضان آئے گا میں اس کے روزے بھی رکھوں گا۔ پکا ارادہ کرنا چاہیے، روزے بھی رکھوں گا، اس کی راتوں میں قیام کروں گا، قیام اللیل کروں گا، تراویح پڑھوں گا، اسی طرح سے قرآن کی تلاوت کروں گا، اس کے علاوہ ہر خیر اور اچھائی کا کام کروں گا، نیکی میں آگے بڑھوں گا، اس کے علاوہ جو بھی عبادت کا کام مجھ سے ہو سکا عزم صمیم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں کہ میں رمضان کی ایک ایک گھڑی سے انشاءاللہ نیک عمل کر کے فائدہ اٹھاؤں گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ موت کا پتہ ہے مجھے اور آپ کو؟ موت کا نہیں پتہ ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اگر ہم نے یہ پکا ارادہ کر لیا، نیت پہلے خالص کر لی، اب یہ پکا ارادہ کر لیا کہ اللہ نے اگر زندہ رکھا تو میں ضرور روزے بھی رکھوں گا، ہر قسم کی عبادت کروں گا۔ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اگر رمضان کے آنے سے پہلے موت بھی آ گئی تو پھر کیا ملے گا؟ ذرا سنیے، سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، کیا ارادہ کر کے نکلا؟ اس کا پکا ارادہ تھا اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہوئے میں دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کروں گا۔ پکا ارادہ کر کے نکلا، پوری تیاری کر کے نکلا، پختہ عزم لے کر نکلا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ابھی راستے میں تھا، موت آ گئی۔ ابھی راستے میں تھا، ثم یدرکہ الموت، ارادہ کیا تھا؟ دار الاسلام پہنچوں گا، اپنی ہجرت کو مکمل کروں گا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانوں گا، ان کو راضی کروں گا، لیکن ابھی راستے میں تھا، موت آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا اب کہ موت آ گئی تو اس کا اجر بھی ختم ہو گیا۔ فرمایا فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا، اس کے اجر اور ثواب کو اللہ نے اپنے اوپر لے لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو حالانکہ صرف ارادہ کر کے نکلا ہے اور ابھی تھوڑا سا فاصلہ طے کیا ہے، راستے میں تھا، ابھی راستے میں ہی تھا کہ اس کو موت واقع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اس کا اجر اللہ کے اوپر واقع ہو گیا۔ اگر ہم بھی عزم صمیم کر لیں گے، پختہ ارادہ کر لیں گے تو ہو سکتا ہے ہماری نیک نیت کی وجہ سے، پختہ ارادے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اگر رمضان سے پہلے موت آ بھی گئی، اللہ کی ذات کے آگے دیر نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، رب کائنات ہمیں رمضان اگرچہ ہم نہ بھی پا سکے پھر بھی رمضان کا ثواب عطا کر دے۔ پختہ ارادہ کرنا چاہیے نا، یا ڈھیلے ڈالے پڑھنا چاہیے؟ گرمی ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، جیسا کہ پہلے سے ہی ہم ڈرے ہوئے نا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس ارادہ کریں، ارادے کو پختہ کریں، انشاءاللہ جب ارادے پختہ ہوتے ہیں تو بڑی سے بڑی مشکلات بھی آسان ہو جایا کرتی ہیں۔ اور یہ تو دین کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اس کے حکم کو بجا لانا ہے، اس میں اللہ مدد نہیں کرے گا، اللہ ضرور مدد کرے گا۔ مسند احمد میں ہے، حضرت جریر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، واقعہ تھوڑا سا طویل ہے تو بات کو مختصر کرتے ہوئے واقعہ کچھ اس طرح سے حضرت جریر کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلے، ابھی نکلے ہی تھے تو دور سے ایک سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتا ایسے ہے کہ یہ سوار تمہاری طرف آ رہا ہے۔ تو حضرت جریر کہتے ہیں ہم رک گئے، وہ سوار آیا اور اس نے پوچھا کہ بات چیت ہوئی، سوال جواب ہوئے، تو پوچھا گیا آپ کہاں سے ہیں، اس نے بتایا سارا کچھ۔ اس نے سوال کیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، بولو کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمنی الایمان، مجھے ایمان کی تعلیم دیں، ایمان سکھائیں، ایمان کیا ہے، میں ایمان کو سیکھنا چاہتا ہوں، اس کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین اس کے بارے میں بتایا، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا،
حج، اسی طرح سے یہ سارے ارکان اسلام بتائے۔ تو جب اس نے یہ بات سن لی واپس ہوا اور کہنے لگا اقرر، تو میں نے اس کا اقرار کر لیا، یعنی جو آپ نے کہا ہے میں وہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا، جیسا کہ اور روایات کے اندر اس کی تصریح ملتی ہے، وضاحت ملتی ہے۔ میں اس کو کروں گا، میں نے اقرار کر لیا ہے، جو آپ نے بتایا اس کے اوپر قائم رہوں گا، اس کے اوپر عمل کروں گا۔ حضرت جریر کہتے ہیں واپس مڑا تھا ابھی کہ ایک جھاڑیوں کا جھنڈ آیا، اس میں اس کے اونٹ کا پاؤں پھنس گیا، اونٹ سے گرا، سر کے بل اونٹ سے گرا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ صحابہ کرام دوڑے، اس کو اٹھایا، دو صحابی حضرت عمار بن یاسر، حضرت حذیفہ نے اس کو اٹھایا اور اپنی گود کے اندر لیا۔ صحابہ نے بتایا اللہ کے رسول اس کی روح پرواز کر چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے آپ نے چہرہ ایک طرف پھیر لیا، پھر آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے پوچھا حضرت حذیفہ اور حضرت عمار بن یاسر سے کہ تم نے مجھ سے سوال کیوں نہیں کیا کہ میں نے پہلے اس کی طرف دیکھا پھر اپنا چہرہ ایک طرف کر لیا؟ پھر آپ نے اس کی خود وجہ بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ابھی ابھی جنت سے فرشتے پھر لا کر اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں، تو مجھے پتہ چل گیا کہ بیچارہ بھوکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دیکھے مرتے ہی جنت سے اس کے لیے مہمان نوازی نازل فرما دی۔ تو اس بندے نے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی عمل کیا تھا ابھی؟ جی ابھی تو سیکھ کر جا رہا تھا، ابھی سیکھ کر ہی مڑا تھا، لیکن دیکھیں پکا ارادہ، نیک ارادے، نیک جذبات انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہم ڈرتے رہیں، سوچتے رہیں گرمی ہے پتہ نہیں کیا بنے گا، پہلے ہی اتنی گرمی ہے پھر پتہ نہیں کیا بنے گا، تو اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح سے وہی ہوگا جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں۔ دیکھیں اس بندے نے پکا عزم کیا، پختہ ارادہ کیا کہ اقرار تو میں نے اقرار کر لیا ہے، جو آپ نے بتایا اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کے اوپر پابندی کروں گا۔ مرتا ہے، مرتے ہی جنت سے مہمان نوازیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا ممن عمل قلیلا واجر کثیرا، یہ ان میں سے ہے جنہوں نے عمل بڑے تھوڑے کیے ہیں، اجر بہت پایا ہے، اللہ نے اجر بہت دیا ان کو۔ اس طرح کی اور بھی روایات وہ بہت ساری موجود ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک بندہ آیا، طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں، ایک بندہ آیا، نجد والوں میں سے تھا، سر کے بال بکھرے ہوئے، زمام بن سالبہ اس کا نام تھا۔ وہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، آپ نے اس کو بتایا توحید کے بارے میں، بتایا اس کو فرض نماز کے بارے میں، فرضی روزوں کے بارے میں، فرض زکوٰۃ کے بارے میں، یہ چار چیزیں آپ نے اس کو بتائیں۔ وہ پوچھتا رہا اللہ کے نبی فرض نماز کے علاوہ کچھ اور فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اپنی طرف سے نفل پڑھ لو تو اور بات ہے، فرض نہیں ہے۔ روزوں کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا، زکوٰۃ کے بارے میں بھی آپ نے یہی فرمایا۔ جب وہ واپس مڑتا ہے قسم اٹھاتا ہے اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، والذی بعثک بالحق، جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، جو آپ نے بتایا ہے اس پر نہ اضافہ کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا۔ واپس مڑتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں افلح ان صدقہ او دخل الجنت ان صدقہ، اگر اس بندے نے سچ کہا ہے تو یہ کامیاب بھی ہو گیا ہے، جنت میں بھی داخل ہو گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ جنت کے زمین کے اوپر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتا ہے، فرمایا اس کو جاتا ہوا دیکھ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ان تمسک بما امر به دخل الجنہ، جن چیزوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر اس پر اس نے مضبوطی سے عمل کیا، آپ فرماتے ہیں داخل ہو جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو پختہ ارادہ کریں، اپنے ارادے کو پکا اور مضبوط بنائیں۔ اور اسی طرح سے پانچویں تیاری جو مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ غفلت کو ہم چھوڑ دیں۔ غفلت اور کوتاہی آج ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، ہمارے دل بھی غافل، ہمارا نفس ضمیر غافل، ہمارے ذہن بھی غافل ہیں۔ اس غفلت سے اپنے آپ کو بچائیں، غفلت سے بیدار کریں، اس غفلت کی نیند سے، کوتاہی کی نیند سے خود کو بیدار کریں۔ اللہ کی قسم اگر ہماری یہی غفلت والی حالت رہی، ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ غفلت اور کوتاہی رمضان کو لے جائے اور رمضان سے ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ مسند احمد اور سنن نسائی میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ نفل روزے رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ شعبان کا مہینہ جو کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، یغفل عنہ الناس، لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں، وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔
پورے سال کا اعمال نامہ میرا اور آپ کا اللہ کے حضور شعبان کے مہینے میں پیش کیا جاتا ہے۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں پسند کرتا ہوں جب فرشتے محمد کا اعمال نامہ لے کر اللہ کے حضور پہنچے تو اس میں لکھا ہو آج محمد کریم روزے کی حالت میں تھے۔ یہ تو نفلی روزہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اور رمضان کے روزے تو پھر بھی فرض ہیں، واجب ہیں، ہمارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں، ہمارے اوپر رمضان کا روزہ لکھ دیا گیا ہے، ہمارے اوپر لازم کر دیا گیا ہے۔ تو غفلت یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہوتی ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے اہل الغفلہ عباداتہم عادات، جو غفلت والے ہوتے ہیں، جو غافل ہوتے ہیں، جن کا دل غافل، جن کا دماغ غافل، کوئی توجہ نہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوتاہ غافل، اہل علم کہتے ہیں کہ ان کی عبادتیں بھی آتے رہ جاتی ہیں، بس عبادتیں بھی آتے رہ جاتی ہیں، حالانکہ عبادت کہاں اور عادت کہاں۔ اور فرماتے ہیں وَأَهْلُ الْيَقْظَةِ، جو بیدار لوگ ہوتے ہیں، جن کے دل بیدار، جن کے دماغ بیدار، جن کے دل بھی غافل نہیں ہوتے، جن کے ذہن بھی غافل نہیں ہوتے ہیں، کہتے ہیں عاداتہم عبادت، ان کی عادتیں بھی عبادت بن جاتی ہیں، ان کی عادتیں بھی عبادت بن جاتی ہے۔ کھانا پینا عادت ہے نا، لیکن جو بیدار دل والے ہوتے ہیں، جو بیدار مغز ہوا کرتے ہیں، وہ اس کھانے پینے کے ساتھ اچھی نیت کر لیتے ہیں، اللہ کھانے پینے کی عادت بھی ان کے لیے عبادت بنا دیتا ہے۔ اور جو غافل ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں بھی عادت بن جاتی ہیں، جیسا کہ آج ہم میں سے اکثر کی حالت ہے، عبادت ہم کرتے ہیں لیکن ایسے جیسے ایک عادت میں، روٹین میں کوئی کام کیا جاتا ہے۔ غفلت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ چھٹی چیز جو ہمیں اس معاملے میں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے اپنا تزکیہ نفس کریں۔ تزکیہ نفس کریں۔ نفس کا تزکیہ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ تزکیہ نفس کا معنی یہ ہوتا ہے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کریں، گناہوں سے صاف ستھرا کریں۔ آج ہم اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو، اپنا جوتا، کمرہ، رہائش، آس پاس، دفتر، ان کی صفائی کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن نفس کی صفائی کا خیال کرتے ہیں؟ بہت کم کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارا نفس گندا ہو، ہمارا نفس میلا کچیلا ہو، دل کے اوپر گناہوں کی گندگی اور معصیت کے آثار اور اسی طرح سے اس کا زنگ تہ بتہ چڑھا ہو، اور پھر رمضان کے اندر بندہ اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تزکیہ نفس کریں، کیونکہ جو ہمارا نفس ہے وہ گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے زنگ آلود ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر نجاست چڑھ جاتی ہے، گناہوں کی گندگی چڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا اس کو صاف کرنا، اس کو ستھرا کرنا جسمانی اور کپڑوں کی صفائی ستھرائی سے کہیں زیادہ اہم۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہوتا ہے نا، اس کے اوپر بعض دفعہ ایسے بادل آ جایا کرتا ہے جیسے چاند کے آگے بادل آ جایا کرتا ہے، ایسے بادل آ جایا کرتا ہے۔ جب 14ویں کا چاند ہو، خوب چمک رہا ہو، آدھی رات کا وقت ہو، 14ویں کا چاند آسمان کے درمیان میں ہے، خوب اس کی روشنی ہو، تو کتنا اس کی روشنی ہوتی ہے؟ بہت روشنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس 14ویں کے چاند کے سامنے جو مکمل ہے اور آسمان کے درمیان میں خوب روشنیاں بکھیر رہا ہے، اگر ایک بادل کا ٹکڑا آ جائے، ایک چھوٹی سی بدلی اس کے سامنے آ جائے تو اس کو بے نور کر دیتی ہے، اس کی روشنی کو روک دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی حال بندے کے دل کا ہوتا ہے، جیسے چاند کی روشنی کو ایک بادل روک دیتا ہے، ویسے ایمان کی روشنی سے یہ گناہ اور معصیت کا جو بادل ہے وہ انسان کے دل کو ایمان کی روشنی سے روک دیتا ہے۔ تو اس لیے تزکیہ نفس کرنا ضروری ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اوپر گناہ اور نافرمانی کے بہت زیادہ بادل چڑھے ہوئے ہیں، تہ بتہ چڑھے ہوئے ہیں، بڑے گہرے، اور اسی طرح سے بڑے گہرے بادل چڑھے ہوئے ہیں۔ تو ان بادلوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے، اس زنگ کو ہٹانے کی ضرورت ہے، اور تزکیہ نفس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ضرور یاد رکھیں، اس کو کرتے رہیں۔ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل دعا ہے، اس میں یہ الفاظ بھی تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا۔ اے اللہ
میرے نفس کو اس کا تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما دے۔ اے اللہ میرے نفس کے اندر تقوی ڈال دے، وزکیھا، اے اللہ میرے نفس کو پاک کر دے، میرے نفس کا تزکیہ کر دے، کیونکہ میرے نفس کا سب سے بہتر تزکیہ کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہیں۔ اور چھٹی چیز جس کی طرف، ساتویں چیز جس کی طرف مجھے اور آپ کو توجہ دینی چاہیے وہ اسی سے ملتی جلتی ہے، وہ ہے محاسبہ نفس۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، پچھلے رمضان کے اندر ہم سے جو کوتاہی ہوئی اس کو رمضان سے آنے سے پہلے دور کریں۔ جو ہم نے غلطیاں کی پچھلے رمضان کے اندر جس کی وجہ سے ہماری عبادت میں بھی کمی رہی، نیکیوں میں بھی کمی رہی، اور اسی طرح سے دیگر معاملات سے ہم غافل رہے، اپنی اصلاح کریں، محاسبہ نفس کریں، سوچیں، گریبان کے اندر جھانکیں، میں اور آپ دیکھیں کہ پچھلے رمضان کے اندر کس قدر کوتاہیاں مجھ سے ہوئی تھیں، کون سی چیز رمضان سے فائدہ اٹھانے میں میرے سامنے رکاوٹ بنی تھی، ان رکاوٹوں کو اس کے آنے سے پہلے ہی دور کر لیں، محاسبہ نفس کریں۔ ہمارے جو اسلاف ہوا کرتے تھے ان کی رمضان کی بات نہیں ہے، صرف عام دنوں میں بھی، عام زندگی کے اندر بھی ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا، ان کی کوشش ہوا کرتی تھی، وہ چاہتے تھے کہ ان کا جو آج کا کل ہے، آج والا جو کل ہے، ان کے گزشتہ کل سے نیکی میں بہتر ہو۔ یہ کوشش آج ہماری نہیں ہے، کوشش ہونا تو دور کی بات، سوچ بھی اس کے بارے میں نہیں ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے مناقب الامام احمد بن حنبل، اس کے اندر ابراہیم حربی کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ ابراہیم حربی کہتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی صحبت میں، ان کی معیت میں 20 سال تک رہا۔ کتنے سال تک؟ 20 سال تک رہا۔ سردی کا موسم تھا یا گرمی کا تھا، دن تھا رات تھا، کوئی بھی مہینہ اور موسم تھا، 20 سال کہتے ہیں میں ان کی صحبت میں رہا۔ میں دیکھا کرتا تھا امام احمد بن حنبل کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ ان کا آج کا کل گزشتہ کل سے بہتر ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ 20 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا ہے، 20 سال کی زندگی میں کہتے ہیں امام احمد بن حنبل روزانہ کوشش کرتے تھے کہ آج میری نیکیوں میں اضافہ ہونا چاہیے، کل سے گزشتہ جو کل ہے اس سے آج والا کل بہتر ہونا چاہیے۔ محاسبہ نفس کریں، دیکھیں، سوچیں، غور کریں۔ ہم سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ یہ ذرا یاد کریں، ان کوتاہیوں کو اپنے ذہن کے اندر دہرائیں، ان کو دور کریں، اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، مجھے اس مہینے کے اندر کیا کرنا چاہیے اور میں کیا کر رہا ہوں، پچھلے مہینے کے اندر کیا کرنا چاہیے تھا اور میں نے کتنا کیا، کتنی کوتاہی سستی ہوئی۔ محاسبہ کریں، غور کریں، سوچیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جس کی طرف باطنی تیاری کے حوالے سے مجھے اور آپ کو توجہ دینی چاہیے، وہ ہے رمضان کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے ہم سچی توبہ کر لیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان گناہوں کا بوجھ لے کر رمضان میں داخل ہو اور پھر وہ کہے کہ روزہ بھی میرے لیے آسان ہو، عبادت کی لذت بھی مجھے ملے اور رمضان کی بابرکت گھڑیوں سے میں صحیح معنوں میں فائدہ بھی اٹھا سکوں۔ اللہ کی قسم، یہ جو گناہوں کا بوجھ ہے بہت سست کر دیتا ہے، بلکہ نکمہ کر دیتا ہے، بیکار کر دیتا ہے۔ جس قدر ہمارے گناہ ہوں گے اتنا زیادہ ہم اللہ کی نافرمانی اور اطاعت سے پیچھے ہوتے جائیں گے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا اور کہا کہ اے ابو سعید، میں جسمانی طور پر بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، تندرست ہوں، اور اسی طرح سے رات کو ارادہ کر کے سوتا ہوں کہ صبح نوافل کے لیے اٹھوں گا، اور رات کو ساری تیاری کر کے سوتا ہوں، وضو وغیرہ کا پانی بھی تیار کر کے سوتا ہوں، لیکن پھر بھی نہیں اٹھ سکتا ہوں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے جواب دیا، ذنوبک قیدتک، تیرے گناہوں نے تجھے جکڑا ہوا ہے، تیرے گناہ تجھے اٹھنے نہیں دیتے۔ تو اگر گناہ نوافل کے لیے نہیں اٹھنے دیتے ہیں تو فرائض کے لیے کہاں اٹھنے دیں گے؟ تو اس لیے ان گناہوں سے پیچھا چھڑائیں، ان سے اپنے دامن کو صاف کریں، سچی توبہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، اللہ کے حضور توبہ کرو، سچی اور خالص توبہ کرو۔ سچی اور خالص توبہ کیا ہوتی ہے؟ پہلی چیز، بندہ اپنے کیے ہوئے گناہ کے اوپر شرمندہ ہو۔ دوسری چیز، اس سے توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ تیسری چیز، اس چیز کا عزم کرے کہ آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا، پکا ارادہ کرے، یہ نیت بنائے اپنی، آئندہ سے گناہ نہیں کروں گا۔ اور ایک چوتھی چیز بھی ہے، اگر اس کے گناہ کا تعلق کسی کے حق کے ساتھ تھا،
کسی پر اگر اس نے ظلم کیا تھا، کسی کے حق کو مارا تھا، تو پھر اس کا حق اس کو واپس کرے، یا کم از کم اس پر جو ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، اس سے معافی مانگ لے۔ علماء کہتے ہیں جس توبہ کے اندر یہ 4 شرطیں موجود ہوں، یہ سچی توبہ ہوا کرتی ہے۔ اس طرح سے ہم توبہ نہ کریں کہ رمضان کے مہینے میں چلو یہ گناہ چھوڑ دیں گے، رمضان گزر جائے گا تو پھر توبہ کر لیں، پھر اس گناہ کو کریں گے، یہ ذہن کے اندر نہ ہو، بلکہ پکا ارادہ ہو گناہ کو چھوڑنے کا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ التوبۃ بارادۃ الذنب توبۃ الکاذبین، کہ گناہ کے ارادے سے توبہ کرنا یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے، یہ سچے لوگوں کی توبہ نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، آپ نے کئی بار سنا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو توبہ کر کے اپنے گناہوں کو دور کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ساتھ ساتھ استغفار بھی کریں۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے لوٹنا۔ کس چیز سے لوٹنا؟ اللہ کی نافرمانی سے اس کی فرما برداری کی طرف لوٹنا۔ اور استغفار کا معنی ہوتا ہے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی کی، سنن ابو داود کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا تھا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک مجلس کے اندر 100 بار یہ دعا گنا کرتے تھے، شمار کرتے تھے۔ کیا؟ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں بعض دفعہ 100 بار یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے، اور بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ کون ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت معروف ہے، آپ نے سنی ہے، آپ نے فرمایا لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ اللہ کے حضور 100 بار توبہ کرتا ہوں، اور ایک روایت میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا کوئی بھی گناہ نہیں تھا، اور ہم چاہتے ہیں کہ گناہوں کا بوجھ بھی باقی ہو اور پھر بھی رمضان کے اندر بڑھ کر عبادتیں کریں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ سچی توبہ کریں۔ اور اسی طرح سے اس کے علاوہ چیزیں تو کچھ اور بھی تھیں، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے تیاری کا، وہ یہ ہے کہ ظاہری تیاری کریں، جسمانی تیاری کریں، اور جسمانی تیاری میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھیں، جتنا ہم سے ہو سکے، لیکن کسی دن کو اپنی مرضی سے خاص نہیں کرنا ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ صرف 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں اور اس کو عبادت اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں، خاص نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کی ابتدا سے لے کر انتہا تک بکثرت اس مہینے میں روزے رکھے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک روایت کے اندر، کان یصوم شعبان الا قلیلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چند دنوں کے علاوہ باقی شعبان کے تمام ایام میں نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ ظاہری تیاری کے حوالے سے دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی طرف ہمیں ابھی سے توجہ دینی شروع کر دینی چاہیے۔ سلمہ بن کحیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ قاریوں کا مہینہ ہے۔ حبیب بن ابی ثابت کے بارے میں آتا ہے جب شعبان کا مہینہ آتا تو وہ کہتے تھے کہ یہ قاریوں کا مہینہ آ گیا ہے۔ عمر بن قیس کے بارے میں آتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ اپنا جو کمرہ ہوتا تھا، رہائش ہوتی تھی، اس کو بند کر لیا کرتے تھے اور قرآن لے کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو قرآن کی تلاوت بھی ظاہری تیاری کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ابھی سے قرآن کی تلاوت اپنے دل کے اندر اس کا شوق اور جذبہ پیدا کریں گے تو رمضان میں بھی ہمارا دل چاہے گا کہ قرآن کی تلاوت کریں، ورنہ حالت وہی ہوگی جو عام طور پر ہوتی ہے، پہلے 2-3 دنوں کے اندر ایک 2 پارے پڑھ رہے ہیں روزانہ، لیکن 3-4 دن کے بعد سب جاتا رہا، ایک صفحہ بھی مشکل سے پڑھا جاتا ہے۔ ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ تیسرا طریقہ ظاہری تیاری کرنے کا یہ بھی ہے کہ رمضان اور روزے کے احکامات کو سیکھیں۔ اس کے لیے الحمدللہ آپ کو سکھانے والے موجود ہیں، اور اس کے علاوہ کتاب ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور اب تو جب سے موبائل اور نیٹ کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے شر اور فتنہ بھی اس سے پھیلا ہے، لیکن دین سیکھنا بھی اس سے بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، کسی مستند علم والے سے
ضرور وہ آپ کو اگر نیٹ کے اوپر ہی سیکھنے کا کیوں نہیں موقع ملتا ہے، پہلے تو آئیں مباشرتاً جسے کہتے ہیں، آمنے سامنے بیٹھ کر روزے کے احکام کو، رمضان کے احکام کو سیکھیں۔ لیکن اگر وقت نہیں ملتا انسان کو، پہلے تو وقت نکالنا چاہیے، لیکن یہ آلات ان کو دین سیکھنے کے لیے استعمال کریں۔ روزے کے احکام سیکھیں، رمضان کے احکام سیکھیں۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایسے ایسے کام بھی کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ظاہری تیاری کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ظاہری تیاری کے حوالے سے ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں، وہ یہ کہ اگر رمضان کا مہینہ خیر اور برکت لے کر آ رہا ہے تو رمضان میں چور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں چور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے چوروں سے بچانا ہے اپنے آپ کو ہم نے۔ رمضان کے چور کون سے ہیں؟ رمضان کا ایک بہت بڑا چور تو آپ میں سے ہر ایک کی جیب کے اندر موجود ہے، سمجھ گئے نا؟ نہیں سمجھے ہیں لگتا ہے آپ۔ موبائل وقت کا چور ہے نا یہ، اگر اس کا مناسب استعمال کیا جائے بہت بڑی سہولت ہے، بڑے اس کے فائدے ہیں، لیکن گھنٹوں اس کے اوپر بیٹھے رہنا، اور رمضان کی بابرکت گھڑیاں بھی اسی چور کی نظر ہو جاتی ہیں۔ اب کالیں بھی فری ہیں، ویڈیو کال، آڈیو کال، رابطہ کریں، آپ اپنے گھر والوں سے بھی کریں، دوست احباب سے بھی کریں، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ اور رمضان کا مہینہ جب آ گیا ہے، عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میری اتنے دنوں تک ذاتی مصروفیت رہے گی، اب میں واٹس ایپ پر آپ سے رابطہ نہیں رکھ سکوں گا، لہٰذا 1 مہینے تک میرا واٹس ایپ بند رہے گا۔ تو کیا نعوذ باللہ من ذالک رمضان کی اہمیت ہمارے نزدیک ذاتی کاموں جتنی بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ کم از کم اس مہینے، اور اب تو اعتکاف کے اندر بھی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، اعتکاف کے اندر بھی وہی گپ شپ، وہی سارا کچھ چل رہا ہے۔ تو رمضان کا چور ہوا نا، یہ رمضان کا سب سے بڑا چور ہے۔ اس کے استعمال کو کم کریں، اس کے استعمال کو کم کریں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی گھڑیوں میں سے ہر ایک گھڑی قیامت کے دن انسان پر پیش کی جائے گی۔ جب پیش کی جائے گی بندے کو اس گھڑی کے اوپر جو اس نے اللہ کے ذکر کے علاوہ اور اس کی یاد کے علاوہ ضائع کر دی ہوگی، اس ایک ایک گھڑی اور لمحے کے اوپر اس کو اتنا افسوس ہوگا حتیٰ کہ جان نکلنے کے قریب ہو جائے، اس قدر افسوس ہوگا۔ یہ محدث شام امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ تو کیا یہ موبائل یہ ہمیں فائدہ دے گا یا رمضان کی خیر و برکت والی گھڑیاں؟ اسی طرح سے رمضان کا ایک بہت بڑا چور ٹی وی ہے۔ اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب ہم کون سا فلم دیکھتے ہیں یا کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں، ہم تو بس میچ دیکھ کر ٹائم پاس کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے بھائی، آپ نے ایک طرف روزہ رکھا اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جی میں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ اس میچ کے اندر بھی بہرحال کچھ کم نہیں ہوتا ہے، فٹ بال کا میچ دیکھ رہے ہیں، کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں، قرآن اس کی کوئی پرواہ نہیں، نوافل پڑھتے، دیگر اچھے کام کرتے، روزے کی حالت میں اور اچھے کام کرتے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ روزہ رکھ کر بس بیٹھے ہوئے ٹی وی کے سامنے، سکرین سے نگاہ ہٹتی نہیں ہے۔ یہ بھی رمضان کا بہت بڑا چور ہے جو رمضان کی قیمتی گھڑیوں کو آج ہم سے چھین کر چرا کر لے جاتا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بری مجالس اور اسی طرح سے راتوں کو جاگنا، اور اسی طرح سے اس کے علاوہ دیگر طریقوں سے اپنے اوقات کو برباد کرنا، اس سے بھی بچائیں۔ اور خواتین کے لیے جو کچن کی مصروفیات ہیں وہ بھی رمضان کی گھڑیوں کے لیے ان کے لیے چور ثابت ہوتی ہیں۔ تو خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنی مصروفیات کو جتنا ہو سکتا ہے، لیکن بات وہی ہے جو شروع میں میں نے کہی تھی، ہمارے لیے کیونکہ رمضان کا مہینہ کھانے پینے کے لیے گویا کہ آتا ہے، اور افطار پارٹیوں میں ہی وہ ٹائم جا رہا ہوتا ہے، شاپنگ وغیرہ کے اندر۔ خواتین بھی کچن کے اندر مصروف، زہر سے لگی اور جا رہی ہے عشاء کے بعد تک، رات کے 10 بجے تک۔ کہاں گئی خاتون کی عبادت، کہاں گیا اس کا نیک عمل، کہاں گئی اس کی تلاوت، ان چیزوں کو پرواہ نہیں۔ تو اس لیے ان کو بھی چاہیے اس طرف توجہ دیں۔ اور رمضان کا ایک بہت بڑا چور شاپنگ کرنا بھی ہے۔ تو اس لیے رمضان کی یا عید کی جتنی بھی ضروریات ہیں، علماء کہتے ہیں رمضان کے پہلے ہی آپ تمام چیزوں کو خرید لیں، تاکہ آپ پوری طور پر رمضان کے لیے تیار ہو جائیں، کسی چیز کی فکر نہ ہو۔ لیکن ہم لوگ تو آج بازار کے اندر گھومتے پھرتے رمضان کی راتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ آخری عشرے کی تاک راتیں بھی لوگ بازار کا چکر لگا کر ضائع کر دیتے ہیں۔ ادھر سے امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، قیام اللیل ہو رہا ہے، لوگ بازاروں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ جی کیا کر رہے ہیں؟ شاپنگ کر رہے ہیں، چیزیں خرید رہے ہیں، خریداری کر رہے ہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں احتساب کرتے ہوئے، یعنی نیت خالص ثواب کی امید رکھ کر، فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ابو داؤد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل اذا صلى مع الامام ثم انصرف حسب له قیام لیلہ. جب بندہ رمضان کی راتوں میں امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور پھر پڑھ کر واپس ہوتا ہے، وہ 1 گھنٹہ پڑھے 2 گھنٹہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالی پوری رات کے قیام کا ثواب دیتا ہے. یہ چیز کہاں؟ اور شاپنگ کا بہانہ بنا کر شیطان کی جو جگہ ہے وہاں کی گلیوں بازاروں کے اندر وہاں کی جو جگہ ہے اس کے اوپر انسان اپنا وقت برباد کرتا ہوا نظر آئے. اس کے علاوہ روزے کے چور سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. روزے کے چور کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، نظر کا غلط استعمال کرنا، کان کا غلط استعمال کرنا، زبان کا غلط استعمال کرنا. اللہ کی قسم یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں جو علماء کہتے ہیں رمضان کے روزے کے ثواب کو ختم کر دیتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب صائم لیس لہ من صیام الا الظما. کتنے ایسے روزے دار ہوتے ہیں جنہیں روزے سے صرف پیاس نصیب ہوتی ہے، ثواب نہیں ملتا ہے، ثواب نہیں ملتا ہے. بخاری و مسلم کی روایت آپ فرماتے ہیں جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا، یعنی غیبت، چغلی وغیرہ ان باتوں کو نہیں چھوڑتا ہے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، کیونکہ اللہ کے ہاں روزے کا اس کو کوئی ثواب ملنے والا. تو آج ہم لوگ پیٹ کا روزہ تو رکھ لیتے ہیں، حلق سے ہم نے کچھ نہیں اتارنا ہے، یہ تو ہم ذہن میں رکھتے ہیں، لیکن اعضاء کو بھی روزے دار بنائیں. یہ مقصد ہے وہ جس کے لیے روزہ فرض کیا گیا، لعلکم تتقون. یہ تقوی ہے. آنکھ بھی محفوظ ہو، کان بھی محفوظ ہو، زبان بھی محفوظ ہو، اور اسی طرح سے ہمارے تمام کے تمام اعضاء کو روزہ ہونا چاہیے. روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا ہے. سلف صالحین میں سے بعض کہتے ہیں کہ کھانا پینا چھوڑ کر روزہ رکھنا یہ تو بڑا آسان روزہ ہے، کوئی بھی رکھ سکتا ہے. اصل روزہ کیا ہے؟ غیبت، جھوٹ، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. تو ٹائم آپ کا کچھ میں نے آپ زیادہ لے لیا تو اس کے اوپر معذرت. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک مجھے اور آپ کو صحت اور تندرستی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رمضان کے بابرکت مہینے تک پہنچا دے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ رمضان کا مہینہ ایک بار پھر نصیب فرما دے، اور اللہ ہم تو سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق دینا کہ ہم رمضان کا مہینہ پا کر اس کے روزے رکھ سکیں، اس کی راتوں کا قیام کر سکیں، اور اسی طرح سے اس کی ہر گھڑی کے اندر خیر، عبادت اور نیک کام کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکیں، سبقت کرنے والوں میں شمار کرا سکیں. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس رمضان کو اور رمضان کے ان روزوں کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رمضان کے مہینے کے روزے رکھ کر ان روزوں کو اپنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا سکیں. اور اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جن لوگوں کے بارے میں تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ رمضان کی ہر رات اللہ اپنے کئی بندوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. اے اللہ ہمیں اپنی گردنیں جہنم کی آگ سے آزاد کرانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھنا، اسلام پر استقامت دینا، اور جب موت دینا ایمان کی حالت میں موت دینا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ ذائقہ خیر عطا فرمائے شیخ محترم کو. رمضان کی تیاری کے حوالے سے شیخ صاحب نے بہت سی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. ہمیں اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.